ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کا یہ دوسرا رکوع ہے. اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں کی ہدایات فرمائی ہیں اور یہ جو قرآن کی یہ ہدایات اور تعلیمات ہوتی ہیں یہ دونوں جہانوں کی زندگیاں ٹھیک کرنے کے آسمانی نسخے ہوتے ہیں. آسمانوں سے اللہ جل شانہ جو اس انسان کے خالق ہیں وہ اس کو بالکل درست ٹو دی پوائنٹ وہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس پر اگر انسان چلے تو آخرت تو انشاءاللہ ہے، دنیا میں بھی ایک ایسی شاندار زندگی اللہ اس کو سکون والی اور ایک منظم ترتیب والی اللہ کی رضا والی نصیب فرماتے ہیں. تو یہ دو رکوع ہیں. میں تو آج ایک پڑھا، انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اگلے آنے والے ہفتوں میں. تو اس میں یہی ہدایات ہے اور ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے میں کچھ ترجمہ کے سامنے پڑھ رکھ دوں کہ کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ جل شانہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے اے انسانوں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور عبادت اپنے وسیع مفہوم کے اندر کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. اس کے علاوہ کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے کوئی ذات کوئی چیز کے انسان اس کی عبادت کرے. جب آپ اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی خالقیت مالکیت کو انسان پہچان لیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے سر رکھتے ہوئے یا اس سے اپنی امیدیں اور اپنی توقعات وابستہ کرتے ہوئے انسان کا دل دہل جاتا ہے. اس منظر کو دیکھ کر دہل جاتا ہے. ہم ہندوستان کے سفر پہ تھے تو وہاں چلتے ہوئے قدم قدم پر مندر آتے ہیں اور مندر جو ہوتا ہے وہ کوئی لمبی چوڑی عمارت نہیں ہوتی ہماری مساجد کی طرح، وہ چھوٹی چھوٹی اس کی ایک وقت کے اندر ایک بندے کے کھڑے ہوئے جتنی جگہ پر مندر بنا دیا جاتا ہے. وہ ایک ایسی چھوٹا سا ایک سمجھے کہ جیسے آپ کے یہاں کوئی بڑا ٹیلی فون بوتھ ہو نا اس کو مزید بڑا کر دیں تو اتنے مندر بھی ہوتے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہو کر اپنی پیشانی بتوں کے سامنے ٹیک دیتا ہے اور وہاں اس کے چڑھانے کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ چیز، اور دوسری طرف سے وہ مندر کے پنڈت آتے ہیں اور وہ اس کو لے لیتے ہیں جو چیزیں لوگ وہاں رکھتے ہیں. تو ہمیں تو چونکہ عادت نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، ہم تو اللہ کا شکر ہے اسلامی اکثریتی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں تو صرف اس بات کی عادت ہے کہ جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں تو ہماری اذانوں سے اللہ کی توحید بلند ہوتی ہے،
اللہ اکبر کے ہم تو یہی مناظر دیکھے ہیں بچپن سے. تو ادھر تو سڑک پہ جاتے ہوئے ہم دلی سے نکلے اور دیوبند کی طرف جا رہے تھے. تو رستے کے اندر ہر کلومیٹر کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد سڑک کے کنارے یہ عمارتیں تھیں. تو جب میں اس کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ وہ جو منظر سامنے یہ وہ جگہ ہے، یہ اس جگہ آ کر انسان بتوں کے آگے پیشانی ٹیکتا اور اس سے اپنی مرادیں مانگتا ہے. تو انسان اس کا تصور بھی کرتا ہے تو اس کے دل پر جیسے کوئی گھونسا لگتا ہے زور سے کہ اللہ کی خالقیت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مالکیت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کہ زمین کے اوپر انسان چلتے پھرتے لوگ اللہ کے غیر کو الہ سمجھ کر اس کے سامنے سے سجدہ ہو جائیں اور اس سے اپنی امیدیں مانگیں. تو یہ منظر انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، وجہ اس لیے کہ وہ خود اس کا ارتکاب کرے، اس کے لیے اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے. اس کو دیکھ کر 2 کیفیات انسان کی پیدا ہوتی ہیں. ایک کیفیت تو افسوس کی ہوتی ہے جو ان بیچارے انسانوں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے دل میں، جو اس غلطی کے اندر مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے معرفتوں کے سامنے سے ریز ہے. بظاہر انسان کو بھی افسوس ہوتا ہے. دوسرا تشکر کی کیفیت اپنے بارے میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں کیا، ہماری بغیر کسی کاوش کے ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اس میں سے. تیسرا شکر اپنے ملک کے بارے میں پیدا ہوتا ہے انسان کہ اللہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں پر ہمارے سامنے جو مناظر ہیں وہ تیری ربوبیت اور تیری وحدانیت اور تیری الوہیت کی، کیونکہ ہماری اذانیں جو ہماری میناروں سے بلند ہوتی ہیں تو نام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. آج میں ویسے ہی کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا، تو انڈین پرائم منسٹر تقریر کر رہے ہیں تو اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے اور بڑی خوبصورت اذان ہوتی ہے، بڑی اچھی آواز کے اندر، تو خاموش ہو جاتے ہیں اذان. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ تو نہیں سمجھ رہے، اتنا خاموش ہو گئے، لیکن یہ آواز کتنی اونچی آواز ہے، پورا جلسہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ قریب کوئی بڑی مسجد ہے، اس کے اونچے مینار سے آواز بلند ہوتی ہے نماز اذان کی. تو وہ اذان کے الفاظ سے تب کیا غور کرنا جو اس وقت اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اللہ کی میں ایسی گواہی دیتا ہوں. واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. یہ آواز جب اٹھتی ہے، اتنی توحید کی صدا ہے یہ جو بلند ہوتی ہے، انسانیت اس کو سنتی ہے، تو جن کاموں کے جہاں جس ماحول کے اندر جس جگہ یہ انسان اس قابل ہو جائے تو اس کے لیے کسی اور فضا کے اندر جا کر وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی. میری والدہ صاحبہ میری چھوٹی بہن کو ملنے کے لیے انگلینڈ گئی چند دنوں کے لیے، تو وقت سے پہلے واپس آ گئی. میں نے کہا انہوں نے کیا میں جلدی آ رہی ہوں، تو میرا نے کہا تھا آپ تو کچھ ہفتوں کے پروگرام سے گئی تھی، تو کہنے لگی کہ اذان کی آواز ہی نہیں آتی ہے اور یہاں تو میں آتی ہے 5 دفعہ اذان کی آواز کانوں کے اندر پڑتی ہے، تو اذان کے بغیر تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے بالکل ان سے رہا نہیں کیا وہاں پر کہ اذان کی آواز نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس ماحول کی قدر نہیں ہے کہ جہاں پر اذان کا وقت ہو ہر طرف سے اللہ کا منادی آوازیں آئیں ہر طرف سے، اور وہ آواز کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ کی توحید کا اتنا اونچا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے. ہر طرف پوری آسمانوں اور فضاؤں کے اندر یہ آواز گونج رہی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چچا بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. یہ علی کی بہن تھی اور ان کے گھر جا کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی ایک سلام کے ساتھ. تو اس کو فقہا کی اصطلاح میں صلاۃ الفتح کہتے ہیں کہ جب فتح ہو جائے تو اس کے بعد یہ فاتحین اسلام آپ کے بعد بھی یہ نماز پڑھتے رہے ہمیشہ. ہر دور میں اسلام کے فاتحین نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ فتح مکہ پر آپ نے 8 رکعت پڑھی تھی ایک سلام کے ساتھ، یعنی کنٹینیوس 8 رکعتیں، آخر میں ایک سلام کیا تھا. تو اس کو آپ نے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ گئے خانہ کعبہ اور صحابہ سے کہا کہ رستے کے جو بت تھے خانہ کعبہ کے دائیں بائیں رکھے ہوئے، ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے قل جاء الحق
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور پھر آپ کو پتا چلا خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے دیواروں میں تصویریں بنائی ہوئی تھی، وہ چیزیں رکھی تھی، تو اپنے صحابہ سے کہا کہ اندر جاؤ اور پانی سے زمزم سے یہ دیواریں ساری دھو اور یہ تصویریں مٹاؤ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائی ہیں. جب یہ تصویریں بھی صاف ہو گئی تو آپ نے طواف فرمایا اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا، اور طواف کے بعد پھر آپ اندر تشریف لے کر کے خانہ کعبہ میں اندر جا کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی. پھر باہر آئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے بلال کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دو. یہ پہلی اذان تھی اس طریقے کے ساتھ جو مکہ کی فضاؤں کے اندر گونجی تھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس اذان کا یعنی مسلمانوں کا جب خانہ کعبہ کی چھت سے سیدنا بلال کی آواز گونجی اذان کی، تو جو مسلمانوں کا ایمان تو جو بڑھا سو بڑھا. جتنے وہاں مشرکین بیٹھے تھے جن کو امن دے دیا گیا تھا، حالانکہ حضور نے وعدے میں امن دیا سب کو کہ تم سے باز پوس نہیں ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ وہاں بیٹھے تھے. کہتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرا باپ کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ اس آواز کے، اس عمارت سے، اس آواز کے اٹھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا. ایک مشرک کہنے لگا کہ یہ ذلت ہمیں میرے باپ نے نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم ان کے ساتھ اتنا مقابلہ کرتے رہے، اتنا روکتے رہے، لیکن آج خانہ کعبہ کی چھتوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے. تو اذان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اعلان ہے. تو عبادت پہلی بات یہ اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ تمہارے لیے قضاء، اللہ کے حکم کو، اس حتمی حکم کو کہتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے حتمی طور پر انسانوں کے لیے طے فرما دیا. تو اللہ نے حتمی طور پر طے کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اور عبادت میں یاد رکھیں ہر چیز داخل ہے. کسی سے مانگنا، مانگنے سے بڑا جس طرح اولاد مانگنا، ایک تو وہ مانگنے سے میں آپ سے کہوں مجھے پانی دے دوں، یہ مانگنا تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب ہے کہ اسباب کے تحت میں نے آپ سے کوئی چیز کہی. ایک ہے مافوق اسباب مانگنا، اولاد مانگنا، کوئی حالات کی درستی مانگنا، یہ سوائے اللہ جل شانہ کے اور کسی سے نہیں کی جا سکتی. اور باقی تو اس پہ ایک تو یہ اللہ نے طے فرمایا، اور دوسرا کہا اس کے فوراً بعد جو حکم جوڑا وہ یہ کہ وہ بالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور لفظ یہاں پر احسان کا استعمال ہوا کہ اللہ کی عبادت صرف ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اس کا اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کے بیان کے بعد فوراً اس کو جوڑا ہے، باقی چیزیں ساری اس کے بعد ہیں. پھر وہ کیسے، اس کی تفصیل بھی ہے. اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر والدین، جب والدین میں سے کوئی ایک، احدہما او کلاہما، کوئی ایک ماں باپ میں سے یا دونوں اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو پھر ان کو اف بھی مت کہو. قرآن کے الفاظ آپ دیکھیں، اف کا کیا مطلب ہے؟ اف عربی زبان کے اندر کوئی بامعنی لفظ نہیں کہ بندہ کہے کہ اف کا مطلب ہے ناگوار آواز. کوئی ایسی آواز میں ان کو جواب مت دو جس آواز کے اندر ناگواری کا شائبہ پایا جاتا ہو، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ تمہیں جس طرح ہمارے رخ کرتے ہیں ایک خاص قسم کی انداز میں، یا کوئی اور ایسے طریقے کے ساتھ انسان کندھے اچھلاتا ہے، کوئی آواز کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ تم اپنی ناگواری کا اظہار کر رہے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے والدین کے سامنے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، پھر آگے تفصیل پہ رکھیں، اور ان کو جھڑکو مت، جھڑکو مت ان کو. جب والدین بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بسا اوقات ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بات انہوں نے دہرا دی، کسی بات پہ اصرار کر لیا، تو اس کے لیے انسان کے اوپر ایک وہ تو ہوتی ہے، منی بعض اوقات مشکل میں پیش آتی ہے. تو میں جب کبھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، میری والدہ صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوں، تو میری بہت ہی نارمل سپیڈ ہوتی ہے، نارمل سے بھی کم ہوتی ہے، مگر مجھے کہتی رہتی ہے گاڑی آہستہ چلو. حالانکہ وہ سپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے پیچھے والے لوگ تنگ ہو رہے ہوں گے میری گاڑی، لیکن مجھے پھر بھی مسلسل تنبیہ کرتی رہتی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرو. تو میں کبھی کبھی اس سے ظاہر بات ہے وہ انسان ہوتا ہے، مجھے ایک دم یہ بولا تھا وہ لوگ معقوف بہت سامنے آتا ہے کہ میں کوئی ایسی ناگوار آواز بھی نکال سکتا جس میں میں کہوں گا میں اسپیڈ تو بہت کم ہے، اس سے اور کیا کم کروں گا. تو یہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، آتی رہتی ہیں چیزیں اس کے سامنے. تو ولا تنہرہما، جھڑکو مت،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے کہا کہ جب ان سے بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، احترام کے ساتھ، ان کو القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، ایک پورے احترام اور پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرو. اسی لیے والدین کو نام لے کر مخاطب کرنے سے منع کیا گیا اور ان کو اچھے طریقے، اور یہ آداب بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے یہاں آج کل اس کے لیے آداب نہیں رہے کہ بچپن کے اندر ہم اس کو نہیں سکھاتے. ہمارے نانا بڑے وہ آدمی تھے، بڑے ایک خاص تعلیم کے تھے، بڑے جاگیردار تھے، سردار تھے اپنے علاقے کے، لیکن ان کو اس ادب آداب کا اور ان چیزوں کا بڑا تو باقاعدہ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو خط لکھتے ہوئے سرنامے کے اوپر جو آداب لکھے جائیں گے وہ سکھایا کرتے تھے. اور میں کبھی اپنی والدہ یا اپنی خالوں کے خطوط پڑھے دیکھتا ہوں جو اپنے والد کے نام نے لکھے، تو وہ اتنے القاب و آداب کے ساتھ بالکل جیسے کسی دربار شاہی کے اندر کوئی خط جا رہا ہوتا ہے، اس پورے پروٹوکول کے ساتھ، ان کی پوری چیزوں کی اس کے ساتھ. تو انگریزوں کی تہذیب کے اندر یہ چیزیں چونکہ نہیں تھی، اور وہ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں باپ کا نام پکارا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر باپ کے نام لینے میں بھاج نہیں سمجھا جاتا. یہ تہذیب آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے. تو والدین کے لیے کہا گیا قرآن میں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ جب بات کرو. پھر کیا کرو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کندھوں کو کہتے ہیں، پروں کہتے ہیں، ویسے کندھوں کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ، ذلت کے معنی جس کا لفظ ذلت بھی اسی طرف سے آتا ہے کہ ذل کے ساتھ ان اپنے کندھے جھکاؤ ان کے سامنے. یعنی تمہاری جو باڈی لینگویج ہے، دیکھیں قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کی تو بات گزر گئی پیچھے، اب باڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی تواضع ہو، اس میں بھی انکساری ہو، اس کے اندر بھی تنی کی شکل کے اندر، اکھڑ انداز کے اندر نہیں، بلکہ جناح الذل، انکساری سے ان کے سامنے جھکاؤ، من الرحمہ، اور انکساری سے اور کہو وقل، اور یہ دعا کرو ان کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. رب ارحمہما، یا اللہ تو ان دونوں کے تسنیہ کا صیغہ، دونوں کے، ان دونوں کے ساتھ وہ رحم والا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن کے اندر مجھے رحم دلی کے جذبات کے ساتھ پالا ہے. اگر والدین کے دلوں میں، خصوصاً ماؤں کے دلوں کے اندر رحم دلی کے جذبات نہ ہو تو اولاد نہیں بن سکتی. یہ قدرت کا نظام ہے. اسی رحم دلی کے جذبات کے تحت اولاد بنتی ہے. مائیں جس قسم کی قربانیاں دیتی ہیں، باپ قربانی دیتا ہے، تب جا کر تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اب یہ ذوق کی حد کو پہنچ چکے دونوں تمہارے پاس، اور جیسی تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو تم ان کی خدمت نہیں کر سکتے. تو اب یہ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تو ان کے اوپر فضل فرما، اور ان کے اس مہربانی کا واسطہ تو جو تمہارے بچپن کے اندر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. تو اس پر جو مستورات کی تشریح لائی میں کہوں کہ یہ جو گھروں کے اندر ساس سسر ہوتے ہیں، یہ خواتین کے شوہروں کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر یہ شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت گزار نہیں ہوں گے تو یہ اپنی اولاد کی، یہ جوڑا میاں بیوی دونوں کا، یہ اپنی اولاد سے وہ ٹھنڈک نہیں پائیں گے جو ایک خدمت گزار انسان کا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ جب شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہے تو بیویاں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں. حالانکہ اس خاندان کے لیے، اس گھرانے کے لیے، جو میاں بیوی کا جو یونٹ ہے، اس خاندان کے لیے اپنے بچوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے اور اپنے بچوں کی کامیابیاں دیکھنے اور ان کو دنیا میں کامیاب انسان اور خدمت گزار انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں کو خود مجبور کریں گے وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں. اور یہ خواتین اپنے ماں باپ کے، لیکن رخصت ہو جانے کے بعد چونکہ خاتون کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر بن جاتا ہے، تو اصل ذمہ داری اس کے لیے آتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کریں
کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اس پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس پہ ان سے خوش ہو، بجائے اس لیے کہ شوہر کی اگر والدین کی خدمت کرے تو اس کے اوپر گھر کے اندر ایک ٹینشن کی فضا بن جائے. جیسے ہمیں بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیں تو ہماری بیویوں کو بہت بری لگتی ہے یہ بات، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. حالانکہ اس سے اس گھر کے اوپر جب خود سوچیں کہ جس گھر کے اندر والدین کا احترام نہ ہو یا ان کے حقوق نہ ادا ہوتے ہوں، اور یہ جو قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کی روشنی میں اس پر عمل نہ ہوتا ہو، اس گھر کا رستہ خیر و برکت کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کیسے اس گھر میں خیر و برکت آ سکتی ہے؟ اور اس گھر کے اندر رہنے والے چھوٹے بچوں سے کل کلا کیسے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے یہ لوگ آگے چل کر اپنے والدین کی خدمت کریں؟ تو اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اوابین کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو جو لوگ بہت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی کثرت کے ساتھ ان کی خطائیں ان کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا کہ وآت ذی القربى حقا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو. ذی القربى سے مراد رشتہ داروں کو ان کا حق دو. والمسکین، اور مسکین کو. وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ. اس ایک آیت میں کتنی چیزوں کو جمع کر دیا. وآت ذی القربى حقہ، قریب کے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، اور انسان کو دو تین قسم کے حقوق ہیں. بعض صورتوں کے اندر مالی حقوق آتے ہیں انسان کے کہ ان کی خبرگیری کرنا. بعض صورتوں کے اندر ان سے تعلق کے حقوق آتے ہیں کہ ایک رشتہ سے رہنے کے برقرار رہے ناگواریوں کے باوجود. بعض رشتہ سے ناگواریاں ہوتی ہیں اور انسان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، دل بھی پہلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے باوجود ایک تعلق کی اتنی رمق ضرور چھوڑی جائے کہ آپس کے اندر قطع تعلق کی اس کے درجے کے اندر نہ آئے. کسی نہ کسی درجے کا تعلق ضرور اس کے اندر قائم رہنا چاہیے. تو کہا یہ اس کو قائم رکھو. مسکین اور مسافر کے بھی حق ادا کرو اپنے معاشرے کے اندر. جو مسکین کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ نہیں آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، مسافر جو آپ کے یہاں سے گزر رہا آیا. اور ولا تبذر تبذیرا، لیکن ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اسراف کہتے ہیں کام ٹھیک ہے لیکن پیسہ اس کے اندر زیادہ لگایا گیا. کام ٹھیک تھا، خود کام غلط نہیں ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگایا، اس کو اسراف کہتے ہیں. اور تبذیر کہتے ہیں کہ کام ہی غلط تھا جس کے اندر پیسہ لگایا. مثلا شادی صحیح کام ہے لیکن اگر شادی کے اندر پیسہ زیادہ لگایا جائے گا تو اسراف کہلائے گا، کیونکہ شادی کرنا تو ٹھیک ہے، کام تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر کسی نے کسی مجرے کے اوپر پیسے لگائے تو کام ہی غلط ہے. اس پر کوئی تھوڑے لگائے یا زیادہ لگائے تو کام غلط ہے، چاہے اس کے اوپر سے 10 روپے پھینکے یا اس نے 1000 روپے پھینکے، دونوں تبذیر ہے. اور شادی کے اندر اگر کسی نے ایک اسراف کیے بغیر شادی کی ہے، اس پہ تھوڑا پیسہ لگایا جتنا لگنا چاہیے تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ٹھیک کام ہوگا، بلکہ ثواب ہوگا اس پیسے کا، کیونکہ نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے. تو یہاں کہا گیا ولا تبذر تبذیرا، اپنے مال کو بےہودہ کاموں کے اندر مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی قرار دیا. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. تو یہ لوگ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہوئے جنہوں نے اپنے مال کو بےہودہ کاموں کے اندر اڑایا. اچھا، پھر چونکہ کہا گیا تھا کہ ذی القربیٰ کا حق ادا کرو اپنے رشتے داروں کا، ان میں کوئی غریب ہو تو اس کا خیال رکھو، اس کی مدد کرو. بس اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنے رشتے داروں کی مدد کرنے کے لیے. اس کی صورت بتائی کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے ان دنوں یا کسی وجہ سے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں ہو، تمہیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب مجھے وسعت دے دے گا، جب اللہ تعالیٰ مجھے فراخی دے دے گا، تب میں اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کر سکوں گا. اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اس دوران کیا کرو؟ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پھر اس دوران ان سے بات جو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو. یعنی اگر تم معذرت کرو کسی کی مدد کرنے سے،
کسی سے تم یہ کہو گے ابھی نہیں ہے میرے پاس، تو یہ بات بھی جو کرو تو قولا میسورا، یہ نرمی کے ساتھ کرو، تہذیب کے ساتھ کرو، اچھے طریقے کے ساتھ معذرت کرو کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور پھر جب میرے پاس آئیں گے تو میں دوں گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اتنے کنجوس مت بنو کہ جیسے تم نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھا ہوا۔ آپ نے دیکھا جس آدمی کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو ایک پٹی کے اندر باندھ کے گردن کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو مغلولہ إِلَىٰ عُنُقِكَ کہتے ہیں، گردن سے بندھا ہوا۔ اور جو ایک گردن سے بندھا ہے تو یہ آدمی اس ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کنجوس مت بنو جیسے تمہارا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے اور یہ ہاتھ اب جو ہے بالکل ہی کچھ دینے سے بالکل عاجز ہو گیا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ بس جو ہے لٹائے جاؤ بغیر تم دیکھے بغیر، اس طرح نہیں کرو۔ اگر تم بالکل کھلا چھوڑ دو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنا کھلا مت چھوڑو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت ہو کر، ملوم کہتے ہیں جس پہ لوگ ملامت کریں گے تم نے کیا لٹا دیا سارا، اور محصورہ کہتے ہیں قلاش ہو کر مت بیٹھ جاؤ کہ اپنی ذاتی ضروریات سے پھر لوگوں سے مانگتے پھرو۔ تو یہ بھی نہیں کہا کہ سب کچھ اڑا دو، توازن اور اعتدال کی اس کے دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر کہا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یہ جو بات خرچ کرنے کی تمہیں دعوت دی گئی ہے، کہا کہ اگر خرچ کرو تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کے رزق کو پھیلاتا بھی ہے سمیٹتا بھی ہے۔ یعنی اگر تم اگر خرچ کرو گے تو یہ ضروری ہے کہ تمہارے پاس مال ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جس کے لیے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس رزق کی وسعت کا اور رزق کی تنگی کا تمہارے خرچ اور تمہارے بخل سے تعلق نہیں ہے کہ تم بخل کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا اور تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق کو سمیٹ دیتا ہے۔ اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آپ نے خرچ کرنے والے لوگوں کو کی وسعتیں دیکھی ہوں گی، ان پر وسعت ہوتی ہے، اور روک کر رکھنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے مال کے اندر اس روکنے کے نتیجے کے اندر بے برکتی اور کمی آتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے پاس دوستوں کو، بعض لوگوں کو، یعنی ان کے خرچ کو دیکھتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو بالکل کلاش ہو جانا چاہیے، لیکن وہ جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ اضافہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو عربی کے اندر یہ رزق کے پھیلانے کو بسط کہتے ہیں، یہ یبسط پھیلا دینا، بسط ہے رزق کا، یہ اللہ جل شانہ کے اختیار میں جس کو چاہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقین رکھو کہ وہ یعنی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، بصیرہ اور انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک یہ پہلا رکوع پورا ہوا، انشاءاللہ سے کچھ احکامات آگے اگلے ہفتوں کے اندر کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔